اندر اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ غیر مؤثر پارلیمنٹ اور اس سے زیادہ پارلیمان کے اوپر حملہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ ہم آج پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے، انتہائی اہم مسائل کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے۔ اپوزیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ چیئرمین گور خان صاحب ایک مکمل بریف قوم کے آگے رکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے قوم کو پتہ لگے کہ اس ایک سال کے اندر اس حکومت نے کیا کیا۔ لیکن اگین وہی بات کہ یہاں پر خوف ہے دلوں کے اندر، یہاں پر ڈر ہے۔ ہم اس کو سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں اینڈ وی آر کنونسڈ جو چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے کہا، اور اگر یہ بات ایک انتہائی ویل ایجوکیٹڈ، ایک انتہائی ویل مینرڈ انسان کے منہ سے نکل رہی ہے، اس کے لبوں سے آ رہی ہے کہ اس پارلیمان کے علاوہ اب لوگوں کو یا ہمیں کوئی اور حکمت عملی بنانا پڑے گی، تو اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ پھر ہم جیسوں جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں یا تھوڑا ذرا سخت زبان استعمال کر لیتے ہیں، ہمارا سٹانس کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے تو اس پارلیمان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ ہمارا جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے جس کی سربراہی مشر محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، تحریک تحفظیان پاکستان کی، وہ انشاءاللہ ان another few days ایک ہمیں پروگرام کے حوالے سے بھی بتایا، دیگر جو ہماری کچھ سندھ کی اپوزیشن پارٹیز تھی اس کے حوالے سے بتایا، ہم اس پہ ورکنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ کی خواہش ہے کہ ہم نے آ کے آپ سے ٹکرانا ہے تو پھر ہم آ رہے ہیں ٹکرانے کے لیے، انشاءاللہ آپ تیاری کریں۔ اچکزئی صاحب نے کہا یہ اوپن لیٹر تھے ایک پولیٹیکل پارٹی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اس کے سربراہ کی طرف سے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اس نے عوام کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اس لیٹر میں ذکر کیا ہے۔ ہمیں امید ہے اس کا جواب آئے نہ آئے، لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ جو اوپن لیٹر ہے جس میں اقدامات کے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ اقدامات ہونے چاہیے تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو خان صاحب نے لکھی ہے وہ سب سے پہلی بڑی بات یہ لکھی تھی کہ ہم فوج کے قربانیوں کے معترف ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ پر خان صاحب نے کہا یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج نہیں ہونے چاہیے، اس لیے اس کو ایز وزیر اعظم اور ایک سربراہ بڑے پارٹی کے جو عوامل نظر آ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے خلیج ہو سکتا ہے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اقدامات ہو جس سے وہ خلیج نہ ہو، اور اگر ہو تو وہ بڑھے نہ اور ختم ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ نہیں دیکھو، میں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، میں نے کہا ہے، یہی کہا ہے کہ جو لیٹر ہے اس کے کنٹینٹ سے ان میں جن اقدامات کا ذکر کیا ہے اس اقدامات پہ غور کرنی چاہیے۔ میں ایک بات بھول گیا، آج شارق میں درجنوں مزدور بم دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں روزانہ 30 آدمی مرتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کا اس سے زیادہ بہترین ٹاپک کون ہو سکتا ہے؟ یہ اسپیکر کی ذمہ داری تھی، 2 نمبر کے اسپیکر کی، کہ وہ کہتا کہ پاکستان میں قتل و قتال ہو رہا ہے۔ میں 2 دن کی ڈیبیٹ شروع کرتا ہوں۔ وہ آپ ان کو دوست بھی کہتے ہیں، وزیر بھی کہتے ہیں، 2 نمبر بھی کہہ دیے اسپیکر کو، آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے، 2 نمبر بھی کہہ دیا آپ نے۔ 2 نمبر بھی کہتے ہیں، 2 نمبر اس لیے کہ مجبوراً ہمیں جنون ووٹ ملا ہے۔ دیکھیں وہ دوستی کی خاطر کہہ رہے ہیں جو ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، جنون ووٹ ہمیں ملا ہے، اور ہماری پارلیمنٹ ہاؤس یہ ہے۔ وہاں جو اسپیکر بیٹھا ہے، میں ہی از دا اسپیئر ہیڈ آف دس انٹائر میس۔ میرے پاس ثبوت ہے، میں نے بار بار اس کو کہا ہے۔ ابھی کس طرح اس کو سورن پارلیمنٹ کا اسپیکر سمجھے، لیکن چونکہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کرسی کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو پاکستان عزیز ہے، وہ سب کو عزیز ہے، پاکستان خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کے دس پارلیمنٹ مسٹ ڈسکس کم از کم فار 3 دن۔ یہ جو خانہ جنگی ہو رہے ہیں، ہمارے سپاہی مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہاں جی مروت صاحب اٹھے آپ بات کریں، یہ بےمانی کا وہ ہے۔ جب آپ یہ شریف آدمی اٹھتا ہے، مروت اٹھتا ہے، یہ اٹھتا ہے، آپ کہتے ہیں کوشچن آور میں وہ نہیں ہے، پوائنٹ آف آرڈر۔ جب مروت اٹھا، اس کا خیال تھا کہ مروت پھر اپنی پارٹی پہ چڑھ دوڑے گا، فلانا کرے گا۔ جی مروت صاحب کیوں دیتے ہو اس کو پوائنٹ آف آرڈر؟ جب آپ نہیں دیتے کسی کو، اور رولس کو آپ کوٹ کرتے ہیں کہ کوشچن آور میں پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا، آپ نے آج مروت کو اس لیے دیا، لوگ بچے ہیں کیا خیال کہ مروت بولے گا، ان کے متعلق بولے گا، اپنی پارٹی کے متعلق بولے گا، اسپیکر کو مزہ آئے گا۔